بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی میں پی آئی اے حادثہ کیس کی ایک عبوری رپورٹ پیش کیا اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک حکومت جو ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آج عبوری رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اور غلام سرور خان صاحب نے اس رپورٹ میں بہت سے انکشافات بھی کیے ہیں اور سب سے بڑا انکشاف یہ تھا کہ پاکستان میں جو کمرشل پائلٹس ہیں اور پرائیویٹ پائلٹس ہیں ان میں سے 40% پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں۔ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو یہ جو جعلی لائسنس ہیں اور جعلی ڈگریاں ہیں یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ لیکن آج ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے وفاقی کابینہ کے اندرونی اختلافات پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے منسٹرز کو 6 مہینے دیا ہے کہ 6 مہینے میں آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کے جو کچھ اتحادی ہیں ان کے درمیان بھی فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی حکومت کی ایک مذاکراتی ٹیم نے کچھ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کیا تو ان میں سے ایک جو ناراض اتحادی ہیں شاہ زین بگٹی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، اسلم بھوتانی صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو وزیروں کا معاملہ ہے اور جو دیگر کچھ اہم ایشوز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب۔ کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کسی میٹنگ میں آپ سمیت باقی جو وزراء ہیں ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا؟ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ باتیں اس وقت ذرا ایک غیر یقینی اور یا کنفیوژن پھیلاتی ہیں جب اس کو اس کے تناظر میں نہ دیا جائے۔ بات ہو رہی تھی ہمارے پورے جو حکومت کا ٹائم ہو گیا ہے اور 6 مہینے بعد ہمارے 2.5 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ مڈ ٹرم میں ہم آ جائیں گے۔ تو جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے تو یہ ایک مائل سٹون سا دیا خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ 6 مہینے میں ہم جو ہے تو ادھر تک پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی جو بھی ہم نے کام دیکھیں، ہمیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا کہ اچانک وہ نزول اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس نے مٹیریلائز ہونا ہوتا ہے ایک خاص وقت پہ۔ تو خان صاحب نے 6 مہینے کا یہ کہا کہ مڈ ٹرم سے پہلے ہمیں یہ کام ختم کر لینے چاہیے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو رول آؤٹ کر سکیں۔ تو وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو 6 مہینے کا ٹائم دیا، کسی نے وزیر اعظم کو 6 مہینے کا ٹائم نہیں دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس جدوجہد کے ساتھ، جس سینسیریٹی کے ساتھ وہ ملک کو چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر 6 مہینے میں آپ نے اپنی پرفارمنس بہتر نہ کی تو پھر آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل، یہ تو جی ہر ایک پہ اپلائی کرتا ہے، میرے سے لے کر جتنے بھی ہیں۔ تو ہم نے جب ہمیں ایک رول دیا گیا ہے، اور دیکھیں پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے وہ تو پالیسی گائیڈنس آپ کو دیتا ہے، وزیروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسپیکٹیو جو ان کی جو وزارتیں ہیں ان کو بہتر کریں اور عوام کے لیے سہولت کا اور ملک کی بہتری کے لیے وہ بنے، ایک ذریعہ بنے۔ اب یہ بتائیں گے جو وزراء کے درمیان اختلافات کی بہت خبریں پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں اب کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ان میں اختلافات تو ہیں، تو آج فواد چودھری صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، فیصل واڈا صاحب کو پرائم منسٹر نے بلایا تھا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں بڑا اچھا ماحول، آج شام کو میٹنگ تھی، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، اور کوئی ظاہر ہے کہ جو پارٹی کی انٹرنل جو کنورسیشنز ہوتی ہیں اس کی تو آدمی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک پریویلیج انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وزراء میں جتنا بھی ہمارے جو وزراء ہیں ابھی ایک ٹیم کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ جو اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ تو آپ اگر کیبنٹ کمیٹی میں بھی دیکھیں تو ہم بڑے پیشنیٹلی ہر وزارت اپنی وزارت کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور دوسرے جو وزراء ہیں ہم اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اگر ہم ایگری نہ کریں، جتنی کھلی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کرٹیسزم فار دا سیک کرٹیسزم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انرجی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کر دوں گا یا ایگری کروں گا یا ڈس ایگری کروں گا، تو یہ اس قسم کی جو ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو آپ اختلافات نہیں کر سکتے، بیکاز اینڈ میں اصل چیز کیا ہے جی، پرابلم وہاں پہ ہوتا اگر لوگوں کو ہماری پوری کیبنٹ یا ہماری پوری پارٹی اگر ان کو پرائم منسٹر پہ کوئی اعتراض ہوتا یا کسی بات پہ، مطلب پرائم منسٹر کے سامنے اور ان کے پیچھے جو ہمارے جو کیبنٹ ہو یا ہماری پارٹی کے لیے وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، بیکاز وہی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہم سب کو لایا ہے۔ تو وائی ووڈ ہمارے ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے،
ہمیں ان کی اس پہ ڈائریکشنز پہ ان کی جو سنسیریٹی ہے, جو ان کا ویژن ہے, اس پہ جو ہے تو ہم عمل پیرا ہیں. کوئی پیچھے ہوگا, کچھ آگے ہوگا, کسی کا فاصلہ کم طے کیا ہوگا, لیکن ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. شبلی فراز صاحب, آپ کی بات درست ہے, لیکن قومی اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا ہے, اس میں جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, آپ کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں, ان کی تقریریں ہم سن رہے ہیں, وہ بہت اعتراضات کر رہے ہیں, اور کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان میں سے کچھ کل ہمارے پروگرام میں آئے. ذرا سنیں کل انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. کانسٹیچوئنسی میں ایک ضلع کونسل کے ممبر ہیں, ان کو احساس پروگرام میں 12,000 روپے ملے. ایک موضع کا جو نمبردار ہے وہ 12,000 روپے لے گیا. یہ بھی آپ, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, فیکٹ بتا رہے ہیں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ایک موضع کا نمبردار 12,000 لے گیا. کرپشن کی بات سن لیں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, جو کرپشن 10,000 تھی وہ اب آج 30,000 پہ پہنچ چکی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے. آپ کی تذلیل ہوتی ہے؟ تذلیل ہو رہی ہے. کون کرتا ہے؟ ہر جگہ ہو رہی ہے. بیوروکریسی دفتروں میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے, اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے. اسمبلی میں کون کرتا ہے آپ کی تذلیل؟ بس آپ سمجھ لینا. آپ وزیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وزیر تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. 450 اراکین ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, اور آپ کے ایک منتخب رکن جو ہیں وہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں, علی محمد خان صاحب. ان کی موجودگی میں نان الیکٹڈ مشیر جو ہیں وہ قانون کے تحت, کس قانون کے تحت کارروائی چلاتے ہیں ہاؤس کی؟ دیکھیں سر, یہ ایک سوال بنتا ہے. ہمارے لوگوں میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ الیکٹڈ ایک. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ علی محمد خان ہی چلا رہے ہیں, وہ بابر اعوان صاحب چلا رہے ہیں. اچھا جی, بابر اعوان صاحب چلاتے ہیں. ظاہر ہے اگر بابر اعوان صاحب چلائیں گے تو ظاہر ہے ایک کوشچن ارائز کرتا ہے نا. شبلی فراز صاحب, راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شراز صاحب جو ہیں ساؤتھ پنجاب سے ہیں, تو انہوں نے بہت شکایتیں کی ہیں, لیکن بڑی شکایت یہ لگتی ہے کہ اس حکومت میں جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ اتھارٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ حکومت کو ناکامی کے راستے پہ گامزن کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو آپ کے جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کیوں اتنے بے چین ہیں اور پریشان ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو بھی انہوں نے کی ہیں, میری تو یہ خواہش ہوگی, اور میرا یہ اگر مجھ سے پورے انصاف کے ساتھ پوچھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں اگر وہ جب پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اگر وہ اس میں بیان کریں, کیونکہ ہم تو اس میں ہوتے ہیں, تو ہم نے تو نہیں سنا اپنے ان ممبران کو کہ جو اس قسم کی بات. ہاں آف کورس بعض ہوتے ہیں جو کہ وہیں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے آپ کی ایک اور ہوں گی کوئی گریویس ہوتی ہے, مطلب اتنے اپنے ہمارے ماشاءاللہ ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, گریویسز ہر ایک کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو پورے اس کو حالات کے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے. جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ ریگولرلی ہوتی ہیں, ہر سیشن سے بھی پہلے ہوتی ہیں, خان صاحب ملتے ہیں, اس میں جس کی بھی بات ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی باتیں باہر کریں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بات کریں یہ, اور آپ کو اس کے پیچھے آپ کو سپورٹ بھی ملے گی اور آپ کے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر کر سکتے ہیں گھر کی باتیں باہر, تو یہ ایم این اے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی باتیں کی ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا. آپ کے اگر تحفظات ہیں, اور ہر دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مختلف سوچ ہوتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ایک پارٹی میں اگر ڈسپلن نہ رہے اور ہر ایک جا کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر باتیں کرنے لگے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ڈسپلن ہوا. چلیں, اب آپ کی بات تو درست ہے, لیکن ایک اور ایم این اے آپ کے اورنگزیب خان کھچی صاحب, کل انہوں نے اسمبلی میں بھی تقریر کی تھی, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, اگر آپ سن لیں تو مہربانی ہوگی. سنیں جی کھچی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم منتخب جو لوگ ہیں, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں اور جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں ان میں زیادہ عمل دخل منتخب لوگوں کا ہو. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت میں جو بھی, چاہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی, زرداری صاحب کی تھی, تو ایک ایسی ٹیم ضرور ایکسپرٹ کی موجود ہوتی ہے جن کی رائے کے اوپر حکومت چلتی ہے. تو ہمیں یہ اعتراض تو نہیں ہے کہ حکومت وہ ٹیم نہ رکھے, لیکن وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ
منتخب نمائندوں کا بھی انپٹ اگر لے تو وہ ایک بہتر فیصلے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب یہ بڑے مناسب انداز میں انہوں نے نہیں یہ بڑے بہت ہمارے بہت ہی ہرد العزیز ایم این اے ہیں. اور میں اس میں پچھلے ہفتے جب یہ سینٹ کا یہ صوبائی نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تھا تو پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ہمارے کنونشن سینٹر میں بیکاز آف سوشل ڈسٹنسنگ, وہاں پہ کیا تھا. اور انہوں نے پورا کھڑے ہو کے اپنی جو بھی باتیں تھیں انہوں نے کہا, اور ان کی مین جو ریکویسٹ تھی یہ تھی کہ خان صاحب سے کہا تھا کہ جی مجھے آپ ٹائم دیں. خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ آ جائیں, آپ بالکل آ جائیں. تو اس قسم کی باتیں تو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی میں دیٹس دا فورم, وہاں پہ انہوں نے کی ہیں. اور ابھی بھی جو ہے تو انہوں نے جو ہے اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے, لیکن وہاں پہ یہ پورے بولے تھے اور ان کی صرف یہی تھی کہ جی ہمیں خان صاحب آپ سے ملنا بھی ہے. تو انہوں نے خان صاحب نے کہا, آپ نے اس کو بھی کہا, ملٹری سیکرٹری کو بھی کہا, اور ان کے ساتھ کوئی ان کو ڈیٹ بھی دے دی گئی ہو. اچھا اب دیکھیں یہ کوئی ذاتی ان کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ آج گفتگو کی تو اس میں انہوں نے جو کاشتکار ہیں ان کے مسائل کا ذکر کیا ہے, اور اب بجٹ بھی آ رہا ہے تو ذرا ان کی وہ جو کاشتکاروں کے حوالے سے جو بات ہے ذرا وہ بھی سن لیں آپ. جی جی. خاص طور پہ مطالبہ جو ہے کسان کے حوالے سے ہے, زراعت کے حوالے سے ہے. ہماری اپنی حکومت سے یہ پرزور گزارش ہے کہ جو زراعت کے لیے انہوں نے فیڈرل بجٹ میں حصہ رکھا ہے وہ بہت ناکافی ہے, اس کا اضافہ کیا جائے. اور اجناس کی قیمتوں کا جو مارکیٹ پرائس کا اور اصل پرائس میں جو فرق ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے. اس سے کسان کو سخت نقصان ہو رہا ہے. گندم حکومت نے 1400 پہ خریدی ہے, اب اوپن مارکیٹ میں وہ 1700 بک رہی ہے. مکی کی فصل تیار ہے, آج سے 15-20 دن پہلے وہ 1400 کراس کر گئی تھی. اب پتہ نہیں کون سا ایسا مافیا بیچ میں پڑا ہے کہ اس کی قیمت اب 900 ہو گئی ہے. تو یہ ایسی جو مین ہماری شکایات ہیں. جی دیکھیں جی یہ جو بات کر رہے تھے خاص طور پہ گندم کی, ہمارے جتنے بھی کسان بھائی ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ہم یہ ہماری ٹیبلز پہ کھانا ہوتا ہے اور ملک میں فوڈ سیکیورٹی ہے, اس کے لیے لاسٹ ویک ہی کی کیبنٹ میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ فخر امام صاحب, اور یہ جو پرائس کی بات کر رہے ہیں, بات آٹے کی پرائس کی ہو رہی تھی, جس میں کہ آٹے کی پرائس کو کچھ لوگوں نے کہا اور بازار میں مہنگی بھی ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سپورٹ پرائس تھی اس کو اٹھا دیا گیا ہے. یہ تو 1500-1400 کی بات کر رہے ہیں, اس کو 1650 روپے کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بینیفٹ ایک جگہ پہ دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے تو پھر مارکیٹ میں آتا ہے کہ چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک فائن اسی پرائم منسٹر صاحب نے یہی ان کو جو کمیٹی بنائی انڈر دا لیڈرشپ آف فخر امام صاحب کہ آپ اس کو بیلنس کرنا سکھائیں, اور ہم کیا ایسی اور فیسلٹیز ہیں جو کہ ہم اپنے جو صوبائی ہماری جو زراعت کے جو کسان ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی 3-4 دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. حامد میں یہاں پہ ایک چیز کا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے, دیکھیں رپورٹ کی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری ایویشن کی جو کریش ہوا تھا اس کی ہمیں رپورٹ ہم نے وہ کر دی. یہ پہلی نہیں تھی. دیکھیں ہم نے شوگر رپورٹ کی, ہم نے آئی پی پیز کی. ہم دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے. پیز کی رپورٹ کدھر گئی نہیں, دیکھیں پہلے اس کے بارے میں بھی آپ کہتے تھے کہ جی یہ جو شوگر کی رپورٹ ہے اس میں تو بڑے پاورفل لوگ ہیں, یہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ تو یہ وہ دیکھیں ہم نے بغیر کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو کنسیڈریشن میں لاتے ہوئے جو مین فوکس تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچا جائے جو کہ یہ چینی کی قیمت کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوتا ہے, وہ عوام کو ہوتا ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں کہ 90 ڈیز میں, 60 ڈیز میں, 30 ڈیز میں. الٹیمیٹ ایم یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جب یہ مکمل ہو جائیں گی 3 مئی تک, کہ اس کا فائدہ, کہ اصل فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ جب عوام کو چینی سستی ملے, اور وہ ان اقدامات کی وجہ سے, اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ چینی سستی ہوگی انشاءاللہ. ہوگی, ابھی ہوئی نہیں ویسے نہیں, بیکاز ہم نے دیکھیں نا, ہم نے یہ جو مکمل ہو جائے اس کا جو آخری فیز ہے جس میں کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی, اور جو FBR ہے جس کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن, جتنے بھی جو ادارے ہیں جن کو یہ چیز دی گئی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ کریں گے, اور جو غیر منافع کمائے غیر قانونی طور پہ اس کو وہ اس سے نہ صرف پیسے لیں گے بلکہ قیمت کو بھی پھر نیچے کریں گے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک بہت اہم اعتراض جو ہے جو آپ کی پارٹی کے MNAs کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے تو ایک تو آئے تھے, ابھی آئے تھے, سیشن شروع ہوا تو آئے. انشاءاللہ وہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا, وہ بجٹ پہ جب وہ ہوگا اس پہ بھی وہ آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں آپ یہ بھی سوچیں کہ جب سے ہم آئے ہیں
تو کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایک کرائسس کے بعد دوسری کرائسس, تو پرائم منسٹر صاحب تو دیکھیں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ تو مطلب ہے کہ بلکہ 18 سے بھی زیادہ, اس لیے کہ رات کو بھی وہ ساری انسٹرکشنز اور کوارڈینیشنز اور میٹنگز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر کا وہ مطلب ہے کہ میں ایز اے انفارمیشن منسٹر آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو میں گھر جاتا ہوں صرف کپڑے بدلنے کے لیے یا سونے کے لیے, بیکاز ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کئی دوست مجھ سے گلہ کریں گے, فیملی میری اپنی مجھ سے گلہ کرے گی, آتے نہیں ہیں. لیکن پرائم منسٹر آتے ہیں جب ان کو جب ضرورت ہو, اور جب وہ ان کی جو مصروفیات ہیں جو پارلیمنٹ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بھی کرٹیکل موقع ہوا ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں. آئی تھنک کہ اپوزیشن کا بھی ایک اہم رول ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ اپوزیشن لیڈرز بھی آنے چاہیے, کیونکہ جب وہ بھی تخلیے میں, تو اس لیے پرائم منسٹر تو کام کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کا ایک رول بنتا ہے اور وہ رول پورا نہیں کر رہے. اب اگر بقول آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب 18 گھنٹے کام بالکل کرتے ہیں اگر, تو 1 سے 2 بجے تک تو مجھے اس کا وہ ہے وٹنس ہے کہ وہ ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے کام کرنے والے وزیر اعظم کے اتحادی اس سے ناراض کیوں ہیں, اور وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے جو تحریری وعدے کیے تھے 2 سال گزرنے کے بعد وہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے, اور آپ کے اتحادی آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ دیکھیں, اتحادی کا ناراض ہونا یہ ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ وعدہ پورا کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وعدے تو سب وعدے ایک وقت میں تو پورے ہو نہیں سکتے ہیں. کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو ٹائم کافی چاہیے ہوتا ہے. مثلا ہے کہ ان کے ڈیمز کے جو مطالبے ہیں جائز ہیں, اور بلوچستان کے لیے میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی جتنے بھی ہم نے پروجیکٹس PSDP کے بنے ہیں, اب دیکھیں کچی کینال ہے, وہاں سے ان کی پوری جو ہے نا وہ ایک کتنے ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتا ہے, بٹ ملینز آف ایکڑز جو ہے نا ان کی سیراب ہو جائے گی. اس پروجیکٹ یہ کہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, اور اس پہ کسی ایلوکیشن نہیں ہوتی تھی, نے کچی کینال کا وہ کیا ہے. اور یہ باقی بھی دیکھیں, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس ریسورسز اس وقت اتنے کم ہیں کہ ہم ساری چیزیں بیک وقت نہیں کر سکتے. کون سی سیاسی حکومت نہیں کرے گی, اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے PSDP کو اسی لیول پہ رکھا ہے, 650 ارب روپے پہ رکھا ہے, اور بلوچستان کو ہم اس کا ڈیو شیئر دیں گے. اور دیکھیں بلوچستان کے عوام ہمارے ملک کے بہت ہی ایک اہم حصہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی بھی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسے جو ان کو ملتے ہیں وہ وہاں پہ لگیں بھی. کچھ وعدے ایسے ہیں جس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوگا, اور وہ جو ایشوز ہیں وہ ایشوز آپ کے ان اتحادیوں نے اس پاکستان کی سیاست میں متعارف نہیں کروائے. وہ ایشوز آپ کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے متعارف کروائے ہیں. اس میں سے ایک ایشو ہے لاپتہ افراد کا, مسنگ پرسنز کا. اسی پروگرام میں, اسی اسٹوڈیو میں یہیں بیٹھ کر 2003 میں عمران خان نے سب سے پہلے یہ ایشو شروع کیا تھا, اور پھر وہ جو اسمبلی تھی 2003 میں, 2004 میں, وہ اس پہ بات کرتے تھے, اور پھر وہ بات آگے چلی. اب وہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اور اس نے وعدہ کیا اختر مینگل کے ساتھ کہ میں یہ مسئلہ حل کروں گا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وائی؟ دیکھیں, مسنگ پرسنز کا ایشو واقعی سیریس ہے, اور اس پہ پوری ہماری توجہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ کافی ذرا گھمبیر بھی ہے, کئی لحاظ سے یہ گھمبیر مسئلہ بھی ہے, لیکن ہماری شاید اس میں ہماری وہ پیش رفت نہ ہوئی ہو جو کہ ہونی چاہیے تھی یا جو ہم کرنا چاہتے تھے. تو اب دیکھیں ایسی میری ذاتی رائے میں پیش رفت ہوئی ہے. جی, 500 لاپتہ افراد واپس آئے, لیکن اتنے ہی جو ہیں وہ غائب ہو گئے. دیکھیں, یہ تو پھر اس کا میں سچی بات ہے کہ آپ کو اتنے ڈیٹیل سے اس کا میرے پاس نالج نہیں ہے, لیکن یہ مجھے ضرور پتا تھا کہ کچھ لوگوں کو ریکور بھی کیا گیا ہے. اس سے بیسیکلی شو یہی ہوتا ہے کہ چیزیں ہوں گی, اگر مطلب ہے کہ کون سے ملک میں کوئی جرم بھی ہے وہ ہوگا, تو اگر وہ ریکوری ہو گئی ہے, جس طرح کے گھر میں ایک چیز غائب ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئندہ دوبارہ غائب نہیں ہوگی, نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے, اور اگر کسی سے ریاست کو شکایت ہے تو اس کو پکڑیں, گرفتار کریں, عدالت میں لے آئیں. بالکل جی, بالکل. تو اگر آپ عدالت میں نہیں لائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر میں اور اسٹیٹ ایکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں ہونی چاہیے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے, اور اس کے لیے دیکھیں بہت عرصے سے کوشش بھی لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہمارے ملک میں یہ اس قسم کے نان ایشوز ہو جائیں گے. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, اور شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد کچھ مزید سوالات ان سے کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تعلقات کے بارے میں. تو کچھ اتحادی جو ہیں وہ جو وزیر اعظم کے کچھ بیانات ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس پہ بھی وہ کافی ناراض ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت ہے کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی بات کی جائے؟ دیکھیں، یہ خان صاحب نے تو اس بات کو شروع نہیں کیا تھا، لیکن جو ابھی جو کرنٹ کرائسس ہے ہمارے ملک میں، یہ اسپیشلی ریسورسز کے حوالے سے، دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہے تو ایک ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس پہ کہ آپ بحث نہ کر سکیں. 10 سال ہو گئے ہیں اور اب اس کا جو ہے امپیکٹ انالیسس میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو جس طرح کا جو اور اس کی کچھ قانون 18ویں ترمیم پہ نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ جو کلوزز ہیں اس پہ جو ہے تو بحث ہونی چاہیے. ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے، ہمارے پاس تو میجورٹی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمارے ملک کی جو پروگرس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، اس پہ بحث تو کم از کم ہونی چاہیے نا. لیکن یہ ایٹیچیوڈ کہ جی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے غلط ہے، اور یہ غیر صحت مندانہ رویہ ہے کہ آپ کو قانون پہ بالکل بحث کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر اس میں خامیاں ان کو دور کریں، کیونکہ وہ قانون کسی ایک اس کے لیے نہیں ہے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے، وہ تو فور ٹائمز ٹو کم ہے، اس میں کانسٹنٹلی امپرومنٹ ہونی چاہیے. جی یہ بتائیں کہ کیا بجٹ آپ آسانی سے منظور کروا لیں گے یا بجٹ کی منظوری کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، بجٹ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا بھی بجٹ اجلاس میں گو کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ تلخ تقاریر ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی خاص طور پہ اپوزیشن کی طرف سے، جس میں مطلب ہے کہ اس طرح کی غلط باتیں کر دینا کہ جی پرائم منسٹر نے اپنی تنخواہ بڑھا دی ہے. یعنی فلور آف دا ہاؤس پہ ایک پی ایم ایل این کے ایک ممبر ہیں، وہ اس طرح کی ایک غیر مصدقہ، جبکہ پرائم منسٹر ٹوٹلی ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں آسٹیریٹی انہوں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 33% کم کر دیا ہے، یعنی پچھلے سال سے بھی 33%، اور جب سے وہ آئے ہیں اس لحاظ سے تو 77% سے بھی زیادہ ہے. اب ایک طرف وہ کر رہے ہیں، وہ ہماری تنخواہیں کسی بھی چیز پہ وہ آسٹیریٹی، کوئی خرچے ورچے وہ پورے ہیڈ ختم کر دیے ہیں. کیسے وہ اپنی وہ بڑھائیں گے؟ لیکن وہ خبر چل رہی تھی، میرا خیال ہے آپ کے چینل پہ بھی چل رہی تھی. ایک اپوزیشن کے ممبر جو ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کی تقریر تھی، اور تقریر کے حوالے سے خبر، اور ان کی وہ فگر غلط تھی جو انہوں نے. جی ہاں، بالکل بالکل. اور اس خبر کو ہیڈ لائن بنانے سے پہلے ڈبل چیک کرنے کی ضرورت تھی. بالکل جو نہیں کی گئی. بالکل. تو یہی ہے کہ اس حالات میں جو ہے تو ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ہمارا ایک وہ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی ذمہ داری کا ثبوت دے گی. ملک کو پتہ، ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت کیا حالات ہیں، جس وبا سے ہم ایسی وبا جس میں کہ اچھی اکانومیز دنیا کی، امریکہ، جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان کو وہ نیچے لے آئی ہے. تو ہمارا تو پھر بھی بہت اس لحاظ سے کسی کا -6 جی ڈی پی نیکسٹ جو ہے وہ نیچے ہے، نیگیٹو ہے، کسی کی 10%، کسی کی 4%، اچھے ممالک کی. تو ہم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی بہتر ہیں. کیا کوئی امکان ہے کہ اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سرپرائز دیں اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دیں؟ دیکھیں جی، وہ ہر چیز ممکن ہے، لیکن ہمارا جو بنیادی جن اصولوں پہ ہمارے اختلاف ہے، ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آج سعد رفیق صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی کنسیشن نہیں چاہیے، لیکن نیشنل ایشوز پہ ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، نیشنل ایشو تو اس وقت جو امیجیٹ ہے وہ تو بجٹ ہے، تو بجٹ میں بھی وہ کوآپریٹ کریں، اور اگر ان کی کوئی تجاویز ہیں، دیکھیں اپوزیشن سے ہمارا گلہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ان سے اگر کچھ سوال، دیکھیں ایک ہے قانون کی بالادستی ہے، آپ اس کو لنک نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ اس پہ کمپرومائز ہو جائے، وہ اپنا رول آف لا. تو اس چیزوں پہ کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے، تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، نہ عمران خان کی ہے اور نہ ہماری ہے. اچھا، آج قومی اسمبلی میں ایک آپ کی اپنی ہی پارٹی کے ایم این اے ریاض فتیانہ صاحب، جی، انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی پرپوزل پیش کی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کا ویو بھی سامنے آئے. سنیں ریاض فتیانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ٹڈی دل کے بارے میں تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ریسرچ کروا لی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈی دل کھانے سے کرونا وائرس کے خلاف مضبوط قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، تو پاکستانی قوم خود ہی اس کا تیا پانچا کر دے گی، حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. حکومت اس پہ غور کرے گی کہ ٹڈی دل جو ہے اس کو سپرے سے ختم کرنے کی بجائے اس کو کھانا شروع کر دیں. دیکھیں یہ تو ایک مختلف تجاویز ہیں، اس کا کوئی سائنٹیفک پروف تو میرے پاس ہے نہیں. کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس کے چیئرمین ہیں. جی بالکل بالکل،
لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے، پچھلی کیبنٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو کمپوزٹ کے استعمال کے لیے، یعنی کھاد کے استعمال کے لیے اس کو ایک اس کرائسس کو اپرچونٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک کمیٹی کو حوالے کر دی گئی ہے جو کہ اس کو ایکچولی سائنٹیفکلی دیکھے کہ اگر یہ پاسبل ہے تو ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک تو ان سے اس سے چھٹکارا بھی ہو جائے گا، اور ایک اگر ایک پازیٹیو چیز آ جاتی ہے. لیکن یہ کھانے سے اور اس سے مجھے اس کا آئی ایم سوری، مجھے اس کا علم نہیں ہے. کھانے کے لیے تیار نہیں. میں تو ویسے بھی ویجیٹیرین ہوں، گوشت نہیں کھاتا ہوں، تو یہ کیڑے مکوڑے کیا کھاؤں گا. اب ایک آخر میں نے آپ سے ایک ایشو آپ کے نوٹس میں لانا ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. یہ جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، فاٹا ہے، وہاں پہ آن لائن کلاسز میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے خلاف اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا. تو آج بلوچستان میں جہاں آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے، وہاں پہ نہ صرف میل اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا بلکہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کو گرفتار کر کے پولیس کی گاڑیوں میں بھر کے تھانوں میں لے جا کے بند کر دیا گیا ہے. کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہم خود بھی اسٹوڈنٹس میں رہے ہیں اور ہم نے خود بھی کیے ہیں اور جیل میں بھی گئے ہیں ہم. لیکن بات اصل یہ ہے کہ پرپس کیا ہے. دیکھیں پرپس ان کا اگر یہ ہے تو بالکل بڑا جائز ان کا وہ ہے. اور میں اگین آئی ووڈ ریفر ٹو یسٹرڈیز میٹنگ، کیبنٹ میٹنگ کل کیبنٹ میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ شفقت محمود صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جو ہمارا یو ایس ایف کا فنڈ ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسی جو بلوچستان اسپیشلی، چونکہ بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا علاقہ ہے، اسی طرح ہمارا جو فاٹا کا علاقہ ہے، یہ جب میں آئی ٹی کمیٹی میں ممبر تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ کام شروع کیا تھا کہ جو نارمل کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس یا ٹیلی فون کی فیسلٹیز نہیں دیتی ہیں، بیکاز لوگ کم ہوتے ہیں اور بڑے اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور کچھ جو ہے تو ہماری ظاہر سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، بیکاز جو فاٹا کے اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے حالات تو بہت بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آن لائن کی اس کے لیے انٹرنیٹ کا ایکسیس، ایون یہاں تک کہ جو پاکستان میں جو نارمل علاقے ہیں وہاں کی جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے اس میں بھی ہم اس کی سپیڈ سے اور اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. تو اس کو ایک میجر ٹاسک کے طور پہ، بیکاز یہ فیوچر ہے، تو یہ بات ہوئی ہے کہ بلوچستان کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ انٹرنیٹ، اور پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی، اے ٹی وی بھی یہ پروگرام، کل میں گیا تھا وہاں پہ ایک پروگرام کا افتتاح کیا جس سے کہ یہ آسانی ہوگی. جن اسٹوڈنٹس کو آج گرفتار کیا گیا ان کو رہا نہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا، اور آج خیبر پختونخوا پولیس کی ریپوٹیشن تو نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے بھی وہاں پہ ایک شخص جو ہے اس نے بدزبانی کی پولیس والے کے ساتھ، انہوں نے اس کے کپڑے اتار کے اس کو مارا، اس کی ویڈیو فلم بنائی. تو خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. نہیں دیکھیں ہماری حکومت ہے اس میں اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پروگرام ختم ہونے کے بعد میں آئی جی پشاور کے پی سے بات کروں گا اور حالات سے آگاہی کر کے کہ اس کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے اس کو سزا دی جائے، بیکاز یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کی ڈس رسپیکٹ کرے، اور اسپیشلی پھر ویڈیوز بنے. اس کو ہم بالکل بہت ہی اسٹرانگ اس سے ڈیل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا شبلی فراز صاحب. اور صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ بلوچستان میں جو اسٹوڈنٹس گرفتار کیے گئے ان کو بھی رہا کیا جائے گا. اور جو خیبر پختونخوا میں ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہوا اس کے بارے میں یہ آئی جی خیبر پختونخوا سے بات کریں گے. ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم حکومت کے اتحادی شاہزین بگٹی اور اسلم بھوتانی صاحب کے ساتھ بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب ہم بات کریں گے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تعلقات پر. پچھلے کچھ دنوں سے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے جناب شاہزین بگٹی صاحب سے، جو کہ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ بگٹی صاحب. اور جناب اسلم بھوتانی صاحب جو کہ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں اور ابھی تک ٹریری بینچز پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے. بگٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے کرونا کو شکست دی اور کوارنٹائن سے اب آپ باہر آ گئے. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اتوار کو، تو اتوار کو کیا فیصلہ کیا آپ کی پارٹی نے کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، ہمارے دوستوں نے یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ حکومت کو اس ورکنگ ویک کا ٹائم دیا جائے. اگر حکومت سیریس ہے بلوچستان کے مسئلوں کو لے کے
تو پرائم منسٹر سے ایگزیکٹو آرڈر پاس کرائیں, نوٹیفیکیشن کریں, اور پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں بلوچستان کے جو مسئلے ہیں کہ ہم ان کو ود ان نو ٹائم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم یقیناً حکومت کے ساتھ ہوں گے, اور اگر حکومت کسی بھی طریقے سے فیل ہوتی ہے یہ چیز کرنے میں تو ہم حکومت کے ساتھ مزید نہیں. آپ کا بڑا مطالبہ کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیے جی, بلوچستان کا ہر فیڈرل گورنمنٹ بھی جانتی ہے, پوری قوم جانتی ہے. بلوچستان کے IDPs کا ایشو آپ جانتے ہیں, جس میں 1.5 لاکھ IDPs ڈیرہ بگٹی سے ہیں, اور کوئی 25 سے 30 ہزار صدرن بلوچستان اور پشتون ایریا کے ہیں, کہیں سے 1000 کہیں سے 1500. تو تاحال نہ تو انہیں پچھلے 2005 کے بعد کوئی ووٹنگ رائٹ ملا, نہ ان کے بچوں کو ایجوکیشن ملی, نہ ہیلتھ فیسلٹیز ملی. کوئی سندھ میں ہے, کوئی پنجاب میں ہے, کوئی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہے, اور ایز این IDP ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حکومت نے کہا تھا جی ہم تبدیلی لائیں گے, جس میں ان کی ڈیلیگیشن آئی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد. عارف علوی صاحب خود موجود تھے میڈیا کے سامنے, انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین, پرویز خٹک صاحب, گورنر سندھ, سردار رند اور چند اور لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہم وعدے وحید نہیں کر کے بلکہ عملی جامہ پہنائیں گے. عملی جامہ تو میں نہیں سمجھتا کسی چیز کو بھی یہ پہنا سکے ہیں. ناکامی ہے. تو ہر چیز میں وعدہ کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یو ٹرن پہ یقین رکھتے ہیں. اگر یو ٹرن اتنا بہتر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قریبی ملک بھی یو ٹرن پہ یقین رکھتے. عرب ممالک کے بادشاہ آپ کے ساتھ جو وعدے ہوئے اس پہ بھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. پورے قوم کے سامنے ہر کسی سے یو ٹرن نہیں لے رہے ہیں. آپ دیکھیے ابھی تو یہ جو ابھی آپ کے پاس ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کے یہی ہوگا جی کمیٹی در کمیٹیاں بنتی ہیں, جو کام نہیں ہوتا ہے وہ کمیٹی کو آپ سونپ دیتے ہیں. اگر دیکھیں وزیر اعظم صاحب نوٹیفیکیشن کریں گے, نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں گے کہ ہم یہ سب کرنے. تو آپ کا مین ایشو IDPs کی بحالی ہے؟ جی یہ ہے. اس کے علاوہ عید کے آتے ہی گیس, بجلی, پانی بلوچستان سے نایاب ہو گیا ہے جو پہلے تک تھا. اور آپ جانتے ہیں بجلی پاکستان میں سرپلس ہے آج بھی. جب بجلی سرپلس ہے تو لوڈ شیڈنگ آج بھی 16 گھنٹے, کہیں وہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے, کہیں 51 ہے ہمارے حلقے میں. اسی طرح بوتانی صاحب کے حلقے میں آپ پوچھ لیں, کوئٹہ دیکھ لیں, پنجاب کے ایریاز آپ دیکھ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بجلی کسی کو بھی دے رہے ہیں. تو یہ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور دوسری بات, کرونا بھی مانگ کے لائے ہیں پاکستان کے لیے. آپ کے سامنے ہے تھرو ایران بارڈر. اس کی ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ دیکھیں یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. 18ویں ترمیم کو جو یہ روتے ہیں, نہ یہ پہلے 18ویں ترمیم کا حصہ تھا, نہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے. پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار تھی, آج بھی فیڈرل گورنمنٹ. تو کرونا کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے, ہم سیاستدانوں کو اندر کریں گے. اپنی جو ان کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس پہ تو بات کریں, اس پہ تو کسی کو سزا جزا کریں. ٹھیک ہے. اسلم بوتانی صاحب, آپ کے ساتھ بھی کچھ وعدے ہوئے تھے جب آپ کے ساتھ انہوں نے آپ سے ووٹ مانگا تھا, آپ نے ووٹ دے دیا تھا, تو آپ کو کچھ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے نوکریاں چاہیے تھیں. کوئی نوکری ملی آپ کو اپنے علاقے میں؟ شکریہ میر صاحب. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں, جنگ گروپ کے میر شکیل الرحمان صاحب پابند سلاسل ہیں, جو ہم سن رہے ہیں کہ 35 سال پرانا مقدمہ ہے. میرے خیال میں اگر اس مقدمے میں کوئی وزن ہوتا تو مشرف جیسا ڈکٹیٹر سب سے پہلے اس مقدمے کو اٹھاتا ہے, کیونکہ جیو جنگ ایک ٹیسٹنگ ٹائم سے گزرے ہیں مشرف صاحب کے دور میں. تو میری PTI گورنمنٹ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس ملک کو بہتری کے لیے صحافت کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کوشش کرے, کوئی ایسی میڈیشن کرے تاکہ یہ جو کھچاؤ ہے یہ ہو. دوسرا, ایک پنجاب کے وزیر صاحب نے جو سننے میں آیا کہ حب الوطنی کے اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہم سب محب وطن ہیں, آپ ہیں, آپ کے بڑے محب وطن ہیں, ہم سب محب وطن ہیں شاہ زین. اور یہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھیجے. اس وزیر صاحب کی اس بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں, نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے, یقیناً جب حکومت بن رہی تھی سب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے. اب جو اس وقت ہمیں لے گئے وہ اب ہمارا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں. میں کھل کے بتاتا ہوں, سردار یار محمد رند میرے اسکول کا دوست ہے, آیا ساتھ گئے, لیکن اب الحمدللہ جب سے وزیر ہوئے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان سے بات کرنے کی. آپ کے بھی دوست ہیں, لیکن اب شاید آپ کے بات سن کے وہ میری بات تک پہنچے کہ کم از کم ٹیلی فون تو اٹھایا کرے, کام کرے نہ کرے. تو باقی
یہاں مرکز میں دیکھیے، مرکز میں ہماری پی ٹی آئی کی حکومت میں باقی تو بہت اچھائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا ایم این ایز کو عزت دینے کا بڑا فقدان ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ عزت دیں، کام 10 ہوتے ہیں 10 نہیں ہوتے ہیں. چلیں ہم تو اتحادی ہیں، آزاد ہیں، ہمارے لیے راہیں کھلی ہیں، اگر کہیں نہیں ہوگا ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ہیں، کیونکہ ہم تو کٹھے بیٹھتے ہیں نا، تو ان کی جو باتیں میں سنتا ہوں، عزت ان کو دیں تاکہ یہ حکومت چلے. اب ویسے آپ نام کسی کا نہ لیں، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا موقف آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے موقف سے اور شاہ زین بگٹی صاحب کے موقف سے بھی بہت زیادہ سخت نہیں، ہو گیا. وہ بہت ہے. آج بھی پارلیمنٹ میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب خود توجہ دے اپنی پارٹی پہ، اپنی حکومت پہ. اور دوسری بات میر صاحب، سب سے جو ہمیں بڑا پرابلم آ رہا ہے نا، کہ ہم ایس او ایس کال کس کو دیں. کبھی ہمارے علاقے کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، اب ہم کس کو کال دیں. میری بات ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ میرا مخالف ہے. میں جب خان صاحب سے کہتا ہوں، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس دن بجٹ اجلاس ہو رہا تھا، میں نے کہا جی ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ ناانصافیاں کر رہے ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، تو آپ اس کو کہیں. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن بلوچستان میں آپ کے ساتھ ایم پی ایز ہیں جن کے زور پہ بلوچستان کی حکومت کھڑی ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کے اتحادیوں کا خیال کریں. سب نے کہا کہ جی اسلم بھوتانی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ 0/0. تو وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں تو ہمارے صوبوں میں کم از کم آپ اپنے چیف سیکرٹری تو آپ لوگوں کا ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کا، آپ اس کو کہیں کہ بھئی ہمارے ایم این ایس کو لک آفٹر کریں. جیسے سندھ میں گورنر دیا ہوا ہے، اپنا سندھ کا گورنر وہ پی ٹی آئی والوں کو لک آفٹر کرتا ہے، کم از کم کوئی گورنر ہاؤس میں ان کو شیلٹر تو ملتا ہے. ہم تو شیلٹر لیس ہیں بلوچستان میں، یہاں بھی کوئی. پھر ابھی تک آپ کیوں وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میر صاحب بات یہ ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ جی بجٹ آ رہا ہے تو اس پہ اسلم بھوتانی ان کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر میں نے ان کو چھوڑنا ہوتا تو 4 مہینے پہلے چھوڑ جاتا، یا اگر چھوڑنا ہو تو بجٹ کے بعد چھوڑوں. مطلب یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس وقت اگر بجٹ پہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے اور میں آگے 2 دن پہلے کہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. ناراض ہونے کے اور بھی ٹائم بہت ہے، بجٹ اور بھی بہت آئیں گے، لیکن یہ مجھے تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا ہے. ایک اور بھی ایشو ہے، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئکلی بات ہو جائے. شاہ زین بگٹی صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ جی نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پوری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی کنسنسس سے بنی. وزیر اعظم صاحب اپنی پی ٹی آئی کا نظریہ رکھتے ہیں، پورے پاکستان کی تو کنسنسس ڈیولپ نہیں کروا سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، اندرون خانہ پی ٹی آئی کی رائے ہو سکتی ہے، بٹ پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ظاہر جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کی رائے تو یہ بالکل نہیں. اگر آپ کے اور حکومتی وفد کے درمیان معاملہ طے نہیں پاتے تو پھر آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر حکومت بلوچستان کے معاملے پہ سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کرتی تو یقیناً ہمارے راستے الگ ہوں گے، کیونکہ ہم 12 ان کو کہہ چکے ہیں. یہ کمیٹیز بناتے ہیں، جب انہیں کوئی ایسی مشکل ہو تو کمیٹیز بن جاتی ہیں. ان کے لیے تو نئی چیز ہے نا، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں. ہم لوگ پہلی دفعہ نا اپنے گھر میں اپنے دادا کے پاس پاکستان کے ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے شاید پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوگی، کیونکہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ. دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان آج بھی مقبول ہیں عوام کے درمیان. میں نے کہا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیے، آپ ریفرینڈم کرا لیں عوام کے درمیان کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے آپ نے اچھا کیا یا آپ اپنے فیصلے پہ آپ کو افسوس ہے. تو میرا خیال ہے بیشتر پاکستان کہے گا کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج بھی مقبول ہیں؟ پی ٹی آئی والے خود. کل ہم ایک پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ووٹ لے کے آئے ہیں. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ سب کی کچھ نہ کچھ سٹینڈنگ ہے. وہ تو صرف عمران خان کو اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ مطلب یا وہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں کہ مطلب عمران خان. ایسی بات تو نہیں ہے. بھوتانی صاحب آخر میں آپ بھی ذرا بتائیے کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، یہ پیپلز پارٹی سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ان کو کوئی اختلاف سیاسی ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا کارنامہ ہے
کہ 18ویں ترمیم کنسنسس سے آئی اور این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو جتنا ملا ہے این ایف سی ایوارڈ جو 7th ایوارڈ ہے کبھی نہ پہلے ملا نہ آئندہ ملے گا، تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، بالکل بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ دیکھیں ہم عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے اس وقت تک جب تک بلوچستان کے مفادات کا وہ تحفظ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی 1-2 پروجیکٹ لے کے اور خوش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ اور بلوچستان کی اس وقت اہمیت ہے پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل، اسٹریٹجیکل اور سی پیک، یہ جو پوری دنیا میں ہم سی پیک کا ڈھنڈورا پیک رہے ہیں وہ بلوچستان سے شروع ہوتا ہے، یہ مت بھولیں۔ تو بلوچستان کو نظر انداز کریں گے تو نہیں چل سکے گی نہ عمران خان کی حکومت، نہ نواز شریف کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ ہی کوئی اور۔ تو اس لیے بلوچستان کی تکالیف کو دیکھنا پڑے گا، بلوچستان کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہماری ایم این اے شپ بھی چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا پیپل آف بلوچستان۔ بہت شکریہ جناب اسلم بطانی صاحب، جناب شاہزین بگٹی صاحب۔ حکومت کے 2 اتحادیوں کی بات آپ نے سن لی، بہت انہوں نے واضح الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں پورے کیے جائیں ورنہ خدا حافظ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔